اسرائیلی فوج کا دعویٰ دشن لبنان میں حزب اللہ کے ہتھیاروں کے گودام تباہ، غزہ سٹی میں ٹینکوں کی گہری گھسپیٹ، زخمی لوگ ملبے میں پھنسے، ٹونی بلیئر غزہ کی ٹرانزیشنل اتھارٹی قیادت کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کمیٹی نے فلسطینی قیدیوں کے لیے موت کی سزا کا بل کیا منظور۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کو اعلان کیا کہ اس نے دشنی لبنان میں حزب اللہ کے ہتھیار رکھنے والے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ یہ گودام اسرائیل کے خلاف حملے کی تیاریوں میں استعمال ہو رہے تھے۔ نومبر میں ہوئے سیز فائر کے باوجود اسرائیل لبنان پر لگاتار حملے کرتا آ رہا ہے اور اس کی فوج ابھی بھی 5 سرحدی مقامات پر موجود ہے۔ لبنان کی فوج نے حزب اللہ کو ڈس آرم کرنے کا ایک پلان بھی تیار کر لیا ہے اور اس معاملے میں امریکہ بھی لبنان پر دباؤ ڈال رہا ہے، مگر حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے شنیوار کو صاف کہا کہ ان کا گروہ اپنے ہتھیار ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے یہ بیان اس وقت دیا ہے جب وہ اپنے کارکنوں سے مخاطب تھے اور حسن نصر اللہ کی موت کی برسی منا رہے تھے۔ حزب اللہ لبنان کا وہ اکیلا بڑا گروہ ہے جسے سول وار کے بعد ہتھیار رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت دشنی لبنان میں اسرائیلی قبضے کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اکتوبر 2023 سے حزب اللہ نے غزہ میں حماس کی مدد کے لیے اسرائیل پر راکٹ حملے شروع کیے تھے۔ یہ تنازع مہینوں تک جاری رہا اور ستمبر 2024 میں جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ بعد میں نومبر میں سیز فائر ہوا۔ اتوار کو اسرائیلی ٹینک غزہ سٹی کے رہائشی علاقوں میں اور اندر تک داخل ہو گئے۔ مقامی صحت ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ انہیں درجنوں فون کالز ملی، لیکن اسرائیلی حملوں کی وجہ سے وہ زخمیوں اور پھنسے ہوئے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ گواہوں اور ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ ٹینک صبرا، تل الحوا، شیخ رضوان اور الناصر علاقوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اب وہ غزہ سٹی کے دل اور پশ্چمی حصوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں لاکھوں لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے 16 ستمبر کو غزہ سٹی پر زمینی حملہ شروع کیا تھا، جب کئی ہفتوں تک ہوائی بمباری جاری رہے۔ اس کے بعد ہزاروں فلسطینیوں کو بھاگنا پڑا، لیکن بڑی تعداد میں ابھی بھی وہیں موجود ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ غزہ پر ایک سمجھوتا ممکن ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پیر کو وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے ملاقات کریں گے۔ حماس نے کہا کہ انہیں کسی نئے معاہدے کی پیشکش نہیں ملی ہے۔ اسرائیل میں امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ مائک حقابی مصر جائیں گے جہاں وہ سرکاری ادھیکاریوں سے بات چیت کریں گے۔ مصر اس تنازع میں ایک میڈیٹر کا کام کر رہا ہے۔ غزہ کی ایمرجنسی سروس نے کہا کہ اسرائیل نے زخمیوں کو بچانے کے لیے کی گئی 73 درخواستیں نامنظور کر دی ہیں۔ وہیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے غزہ میں 140 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جن میں لڑاکے اور سینیہ ڈھانچہ بھی شامل تھا۔ الناصر علاقے میں ایک ہوائی حملے میں کم سے کم 5 لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ مقامی ڈاکٹروں نے بتایا کہ 16 اور لوگ مکانوں پر گرائے گئے بموں میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اتوار کو غزہ میں کل موتوں کی تعداد کم سے کم 21 رہی۔ UN اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق غزہ سٹی میں اس مہینے 4 اسپتال بند ہو چکے ہیں اور کئی فوڈ اور نیوٹریشن سینٹر بھی کام کرنا بند کر چکے ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ 3.5 سے 4 لاکھ لوگ غزہ سٹی سے نکل چکے ہیں، لیکن سینکڑوں ہزار اب بھی وہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگست میں غزہ سٹی کی آبادی تقریباً 10 لاکھ بتائی گئی تھی۔ اس جنگ کی شروعات میں اس وقت ہوئی جب 2 سال پہلے حماس کے حملے میں اسرائیل کے 1200 لوگ مارے گئے تھے اور 251 کو بندک بنا لیا گیا تھا۔ تب سے اسرائیل کی فوج نے غزہ میں 65,000 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا ہے، پوری آبادی کو بے گھر کر دیا ہے اور صحت کا نظم و نسق تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کی سنسد کینیس نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اتوار کو ایک ایسا بل منظور کیا جس میں فلسطینی قیدیوں کو موت کی سزا دینے کا اختیار شامل ہے۔ یہ بل انتہا پسند یہودی پاور پارٹی نے پیش کیا ہے، جس کی قیادت وزیر اعظم ایتمار بن گھویر کر رہے ہیں۔ بل کو پہلی ریڈنگ کے لیے 4
کے مقابلے 1 ووٹ سے منظوری دی گئی۔ یہ قدم اس وقت اٹھایا گیا جب وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے دفتر میں قیدی اور لاپتہ افراد کے کوآرڈینیٹر گال ہرش نے درخواست کی تھی کہ اس وقت اس بل پر بحث نہ کی جائے، کیونکہ اس سے غزہ میں قید اسرائیلی گرفتاریوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ بل قانون بننے کے لیے 2 اور مرحلوں سے گزرے گا۔ فلسطینی قیدیوں کی سوسائٹی اور ڈیٹینیز کمیشن نے اس بل کو بے مثال وحشیانہ قدم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے قیدیوں کے خلاف جاری ظلم کو قانونی جامہ پہنایا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل پہلے ہی قانون سے اوپر اور جواب دہی سے باہر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے غزہ جنگ کی مثال دی، جہاں اکتوبر 2023 سے اب تک 66,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ بل کی بنیاد دراصل نیتنیاہو کی لیکوڈ پارٹی اور بین گویر کی یہودی پاور پارٹی کے اتحادی سمجھوتے میں رکھی گئی تھی۔ اس کی پہلی شکل مارچ 2023 میں پیش کی گئی تھی اور اب دوبارہ اسے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اگر یہ قانون بنتا ہے تو اسرائیلیوں کے قتل میں شامل فلسطینیوں کو نفرت یا نسل پرست جرم کے تحت پھانسی دی جا سکتی ہے۔ فلسطینی شماری کے مطابق اس وقت اسرائیلی جیلوں میں تقریباً 11,000 سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں عورتیں، بچے، بغیر مقدمہ قید کیے گئے افراد اور غزہ سے پکڑے گئے ہزاروں لوگ بھی شامل ہیں۔